تو خامخواہ کی عقیدت کسی سے نہیں رکھنی چاہیے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ چیز دینداروں میں ملے گی، دنیا داروں میں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی دنیا دار کو کسی ڈاکٹر سے عقیدت ہے کہ یہ میڈیکل سائنس میں مجھے اس سے عقیدت ہے، تو وہ عقیدت اس کی قابلیت کی بیس پہ ہوگی۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یار یہ بہت قابل ڈاکٹر ہے، علاج بہت اچھا کرتا ہے، اس کے خواب کیسے آ رہے ہیں اس کو ہے بھائی، اور کتنا اس کے چہرے پہ رونق ہے، نور ہے، ان چیزوں سے وہ زیادہ متاثر، جو پیشنٹ ہے نا اپنے ڈاکٹر سے ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو ڈاکٹر سے عقیدت ہے تو اس کے لیے مذہب ایک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بھائی بعض کو کسی اور مسلک کے ڈاکٹر سے عقیدت ہو جاتی ہے، بعض کو تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مذہب ہی دوسرا ہے بالکل اس کا، لیکن عقیدت کی بیس کیا ہے کہ یہ علاج اچھا کرتا ہے۔ تو جب بیس علاج ہے، بیس کیا ہے؟ یہ علاج، تو پھر آپ علاج ہی کو فوکس کرتے ہو، کسی اور چیز کو فوکس نہیں کرتے۔ کسی کو کسی حکیم صاحب سے عقیدت ہو گئی کہ یار بڑے زبردست حکیم ہے یار، مجھے ان سے بہت محبت ہے، کیوں بھائی؟ علاج اچھا کر لیتے ہیں، یہ ٹھگتے نہیں ہیں، 2 نمبر نہیں ہیں، پیسے زیادہ نہیں لیتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو عجیب بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم سب کا اصول یہ ہے کہ جس بیس پہ عقیدت ہے، جب تک وہ بیس اس میں ہوگی تو عقیدت بحال رہے گی، وہ بیس ہی ختم تو عقیدت بھی ختم۔ لیکن دنیا دین کے معاملے میں عجیب ہی الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ آپ کو کسی بزرگ سے عقیدت ہے، بھائی عقیدت کیا ہے؟ بزرگ ہیں، یہ بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیک ہیں، تو نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ سب چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں نا۔ بھائی نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو گناہوں سے بچتا ہو، فرائض واجبات پورے کرتا ہو، تو ان میں وہ تو ہے نہیں، نہ یہ گناہ سے بچ رہے ہیں، نہ فرائض واجبات پورے کر رہے ہیں، وہ فلاں فلاں چیز ان کی شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن آپ کسی مرید کو ایسا اس کے پیر کے بارے میں بول کے دیکھو، ایسا جیسے اس مرید کی دم پہ پاؤں رکھ دیا آپ نے۔ نہیں آ رہی بات؟ ایسا تیش میں آئے گا، او بھائی تم نے اتنے بڑے بزرگ کو ایسا کیسے کہتے ہو؟ بھائی بزرگ ہی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ان پہ فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی۔ تو پھر ایسے موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ان سے عقیدت ہے وہ بزرگ ہونے کی بیس پہ نہیں ہے، وہ چہرہ نورانی ہونے کی بیس پہ ہے، یہ شکل بہت خوبصورت ہے۔ بعض دفعہ شکلوں میں مر رہے ہوتے ہیں لوگ، بھائی فراڈی کی بھی شکل خوبصورت تو ہو سکتی ہے نا، شکل تو تبھی تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے پیسوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دل کی نیتوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر شکل کا اسلام سے کوئی تعلق ہوتا تو اللہ بھی سب سے پہلے شکل کو دیکھتا نا، کہ اتنا خوبصورت میں نے بنایا ہے، اس کا مطلب یہ نیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت نیک آدمی ہے، خوبصورت بہت ہے۔ تو اللہ تو شکلوں کو فوکس کرتے ہی نہیں ہے، اسی لیے نہیں کرتے کہ شکل فراڈیوں کی بھی بعض دفعہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ یار کیسے سمجھائیں، بس یہاں تک اب مشکل باتیں شروع ہو گئی۔ شکل 2 نمبر لوگوں کی بھی بڑی حسن و جمال، اور 1 نمبر انتہائی نیک آدمی کی بدصورت بھی ہو سکتا ہے وہ،